جی کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نیہا ہے. کیا نام ہے؟ نیہا. 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 اور یہ میرے ہسبینڈ عادی ہیں. ان کے سنیے ساتھ پہلے کہیے جو کہوں گی سچ کہوں گی. سچ کہوں گی. سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی. کچھ نہیں کہوں گی. چلیں اب بتائیے. اور یہ میرے ہسبینڈ عادی ہیں. ان کے ساتھ جو بیٹھی ہیں وہ ان کی مدر ہیں. اچھا ہسبینڈ کا کیا نام بتایا؟ ہسبینڈ کا نام عادی. عادی. جی عدیل. عدیل. جی جی آپ پیار سے اس کو عادی کہتے ہیں. میں کہ عادی مجرم کو نہیں. جی اور یہ میرے بابا ہیں. ماشاءاللہ. جج صاحب جی مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے پاس میں اپنا مسئلہ لے کر آئی ہوں. تھوڑا میں آپ کا ٹائم لوں گی اور آپ کو اپنی کہانی بتاؤں گی. اصل میں شاپنگ مال میں گئی تھی. وہاں پر میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. وہاں ان کی جویلری کی شاپ ہے اور یہ وہیں پر ہوتے ہیں. ان کی مجھ سے 2-3 بار ملاقات اسی جگہ پر ہوئی. مطلب میں وہاں جب اکثر شاپنگ کے لیے جاتی تھی تو ان کے دیکھنے سے مطلب میرے دل میں یہ تھا کہ یہ مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے اچھے لگے. اور میں ان کی شاپ پہ اکثر جویلری لینے جاتی تھی تو وہاں پر ہماری آپس میں بات چیت شروع ہوئی اور انہوں نے وہاں مجھ سے نمبر لیا. ہمارا 1 سے 1.5 سال کے درمیان مطلب رابطہ ہوا. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہاں پر ہم دونوں ایک دوسرے سے مطلب بات چیت وغیرہ کرتے تھے. انہوں نے کافی مجھے مطلب اپنی طرف کیا ہوا تھا کہ یہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. اور اس دوران مطلب انہوں نے مجھے بہت سارے مطلب کپڑے, کھانا پینا, اچھے سے اچھا سب کچھ انہوں نے مجھے دیا. مجھے دیکھ کے نہیں لگتا تھا. اصل میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں اور کافی ہم امیر ہیں. تو مجھے یہ نہیں لگتا تھا جس طرح سے یہ مجھے کھلا رہے ہیں, مجھے پلا رہے ہیں. مطلب میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہ میرے ساتھ فراڈ کریں گے. آج میں آپ کے پاس جو اپنا مسئلہ لے کر آئی ہوں وہ مسئلہ ہی یہی ہے. انہوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے. مطلب بظاہر یہ جیسے دکھنے میں ہیں یہ بالکل ویسے ہیں ہی نہیں. میں سوچ نہیں سکتی کہ یہ انسان میرے ساتھ اتنا سب کر سکتے ہیں. مطلب جس طرح انہوں نے مجھے اپنا آپ دکھایا یہ وہ چیز نہیں ہے. اچھا تو کیا ہے کیا اصل بتاؤ ذرا تفصیل سے کہ آپ نے ٹیلی فون نمبر ان کے ساتھ ایکسچینج کیا یا آپ کو شاپنگ مال میں ملے, 1 سال تک آپ کی ان کے ساتھ سیٹنگ رہی, اس کے بعد کیا انہوں نے پرپوز کیا آپ کو؟ کیا کوئی شادی وادی ہوئی؟ کیا کیا کوئی لو میرج ہوئی؟ جی بالکل ہو گئی. جی انہوں نے مجھے پرپوز کیا جب ہماری بات چیت ہوتی تھی. آپ نے اپنے بابا کو بتایا؟ نہیں پہلے نہیں پتا تھا. تو جب یہ مجھے اپنے گھر وغیرہ لے کے گئے 1-2 دفعہ ان کی امی سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے جس گاڑی میں یہ مجھے گھماتے تھے انہوں نے کہا یہ گاڑی ان کی اپنی ہے. میں نے مانا. انہوں نے جس گھر میں مجھے لے کے گئے کہ انہوں نے وہ ڈیفینس میں تھا وہ بنگلہ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ان کا اپنا ہے. اور ادھر ہی مجھے ان کی امی سے مطلب ملوایا. میں ان کے ساتھ رہی, بیٹھی, چائے وغیرہ ہم نے پی. تو مجھے بالکل اس طرح نہیں لگا کہ یہ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور جو شاپ انہوں نے مجھے دکھائی وہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی ہے, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. شاپ بھی ان کی نہیں تھی, گھر بھی ان کا نہیں تھا, گاڑی بھی ان کی نہیں تھی. پیور کیا ہوتا ہے امپرسونیشن اس کو کہتے ہیں, یعنی امپرسونیشن یعنی جعلی کام کر کے تو آپ کو انہوں نے شیشے میں اتارا. بالکل. اچھا آپ شیشے میں اتر گئی. جی انہوں نے آپ نے کہا چلو کھاتا پیتا آدمی ہے, ینگ ہے, اچھا ہے, خوبصورت ہے, چلے گا. نہیں کھانے پینے سے نا مجھے ان سے بالکل اس چیز پہ نہیں تھا کہ امیر ہیں تو میں کروں. بس مجھے یہ دل سے آپ کے پاس اپنے پیسے بہت تھے. جی میرے اور پاس. آپ اکلوتی بیٹی اپنے ابا کی. جی اور آپ کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی. انہوں نے دیکھا تھا میرے گھر نوکر چاکر میرے آگے پیچھے. مجھے پیسے کی بالکل ان سے لالچ نہیں تھی. بس انہوں نے ان کے وہ پیار کے الفاظ میرے لیے بہت تھے جو انہوں نے مجھ سے کہے. اور مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھا انسان میں بولوں میری زندگی میں کوئی نہیں ہو سب سے ہمدرد سب سے زیادہ یہی ہے. بالکل. عمر ہی ایسی ہوتی ہے جس نے بازو پکڑ لیا کہا سب سے اچھا یہی ہے. مجھے اس ٹائم انہوں نے مطلب مجھے مجھ سے بہت مطلب شادی کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ کروں گا تمہارے لیے, میں ایسے رکھوں گا تمہیں. یہ سارا کچھ شادی سے پہلے کہا نا؟ جی بالکل شادی سے پہلے کہ میں تم سے شادی کروں گا اور میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا, تم سوچ نہیں سکتی. ان کی وہ باتیں میرے دل میں ایسے اتری. بس آپ یوں کہیں کہ میں ان کے پیار میں بالکل پاگل نہیں ہوتے کہ میرے. حالانکہ بابا نے مجھے اس چیز کے لیے جب انہوں نے مجھ سے رشتے کی بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس طرح سے رشتے نہیں ہوتے. اصل میں یہ باہر سے ہو کر آئے تو وہاں سے ان کا جیسا بھی تھا ماحول. میں نے ان سے کہا کہ ہمارے یہاں ماحول ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھ سے رشتے کی بات کریں تو ہماری شادی ہوگی. آپ اپنی امی بھیجیں گھر پہ, وہ رشتے کی بات کریں گی تو ہمارا اس طرح رشتہ بنے گا نا. ایسے تو نہیں کہ آپ مجھ سے بات کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی امی کو بھیجوں گا. انہوں نے اپنی امی کو بھیجا. آپ کے ابو کے پاس؟ جی اچھا. میرے ابو سے ان کی بات چیت ہوئی تو جب ان لوگوں نے بات کی اور یہ چلے گئے. آپ کی امی بھی ہیں؟ جی اللہ کا ماشاءاللہ. اچھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا کہتے ہیں نہیں بیٹا تم جو ہے نا مطلب میرے بابا ملنے کے بعد جیسے یہ لوگ گئے انہوں نے مجھ سے صرف ایک بات شیئر کی کہ میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں لیکن تم جس بندے کو اپنی زندگی کا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہو وہ اس قابل نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دیکھو ابا کا تجربہ, یہ بچے جو ہے نا سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ بیوقوف ہیں. تو ماں باپ بیوقوف نہیں ہوتے, ماں باپ نے بڑے دھکے کھائے ہوئے ہوتے ہیں اس ٹائم. اور ماں باپ جو بات کہتے ہیں ایک دفعہ سننی چاہیے اور تھوڑا اس پہ غور کرنا چاہیے. آپ کے ابا نے کہا کہ تمہاری خوشی ہے لیکن جس کو تم نے پسند کیا ہے وہ اس قابل نہیں ہے. اب میں آپ کے ابو سے بعد میں پوچھوں گا کہ ایسی بات انہوں نے کیوں کہی, ہم بھی سیکھیں گے ان سے. لیکن یہ بات ہوتی ہے, دل کو کلک نہیں کرتا کوئی بندہ جو چیٹر ہوتا ہے نا, تو وہ اچھے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دل کے اندر خوف آ جاتا ہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے. تو خیر میں آپ کے ابو سے پوچھوں گا کہ انہوں نے کیسے کہا. آگے بتاؤ. بڑی تمہاری جو کہانی ہے یہ یوزول کہانی ہے. میں تو بہت چونکہ فیملی کیسز کرتا ہوں تو یہ جو آپ کہانی سنا رہی ہو مجھے لگتا ہے جیسے میں نے کو 50 دفعہ سنی ہوئی. سمجھے نا, یہ پیاری پیاری بچیوں کے ساتھ ایسے حادثات ہر روز کراچی میں ہو رہے ہیں.